السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم کلاس 6 اردو کا سلیبس تیار کیا ہوا ہے اور آج کا ہمارا سبق ہے وطن کا بہادر سپوت۔ 12واں سبق ہے جو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کو ریڈ کریں گے، جو بھی مشکل الفاظ آئے گا اس کے معنی بھی ہم ساتھ کریں گے۔ جو آج کا ہمارے تلفظ کے سیکھنے کو ہیں، بسلسلہ، گنگریالے، ابتدائی، مضافاتی، بہادر، مقیم، تعلق، شمشیر، آبائی، سپوت۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے۔ 6 اگست 1928 کو راجہ عبداللہ کے گھر ایک ننھے مہمان کی آمد ہوئی۔ ننھے مہمان کی آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا راجہ عبداللہ کے گھر۔ والد نے اس بچے کا نام عزیز احمد رکھا۔ ان دنوں راجہ عبداللہ بسلسلہ ملازمت ہانگ کانگ میں مقیم تھے۔ مقیم قیام کرنے والا، ٹھہرنے والا، ہانگ کانگ میں مقیم تھے۔ دوسرے بچوں کی طرح عزیز احمد کی پرورش بھی نہایت لاڈ پیار کے ماحول میں ہوئی۔ گنگریالے بالوں والا یہ بچہ بہت جلد والدین اور بہن بھائیوں کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ عزیز احمد نے ابتدائی تعلیم ہانگ کانگ سے حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہانگ کانگ کے خراب حالات کی وجہ سے آپ کا خاندان اپنے آبائی گاؤں لادیاں، گجرات، پاکستان آ گیا۔ راجہ عزیز بھٹی نے 1948 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کمیشن حاصل کیا، یعنی ملازمت جوائن کی۔ انہوں نے دوران تربیت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور کورس کے اختتام پر بہترین کیڈٹ کا اعزاز حاصل کیا۔ کیڈٹ فوجی کا اعزاز حاصل کیا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے انہیں اعزازی شمشیر اور گولڈ میڈل سے بھی نوازا۔ فوجی روایات کے مطابق انہوں نے مختلف چھاؤنیوں میں اپنے فرائض سر انجام دیے اور ترقی بھی پاتے رہے۔ 1956 میں آپ پاک فوج میں میجر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے اچانک رات کی تاریکی میں شب خون مارا اور لاہور کے چند سرحدی علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ ان کا اصل منصوبہ BRB نیب پار کر کے لاہور پر قبضہ کرنا تھا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی ان دنوں لاہور کے مضافاتی علاقے برکی میں اپنے فوجی دستوں کے ساتھ فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اگرچہ ان کی 2 پلٹنیں BRB نہر کے قریب تعینات تھیں، لیکن انہوں نے اپنی کمپنی کی قیادت خود کرنے کا فیصلہ کیا اور اگلی پلٹن کی کمان سنبھال لی۔ دشمن مسلسل حملے کر رہا تھا، لیکن راجہ عزیز بھٹی دشمن کی پیش قدمی پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب دشمن نے اضافی فوجی قوت، توپ خانوں اور ٹینکوں کی مدد سے بھرپور حملہ کر دیا۔ دشمن لگاتار اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر دفاعی حکمت عملی کے مطابق انہیں علاقہ چھوڑ کر پیچھے آنے کی ہدایت کی گئی، مگر وہ دشمن کا مقابلہ بجرأت و شجاعت سے کرتے رہے۔ دشمن سے لڑائی چوتھے دن میں داخل ہو چکی تھی۔ میجر عزیز بھٹی نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی، وہ لگاتار جاگ رہے تھے۔ جب انہیں آرام کا کہا جاتا تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ان حالات میں آرام کیسے کر سکتا ہوں۔ اب نہر کے ایک طرف بھارتی فوج تھی اور دوسری طرف پاکستانی فوج۔ دشمن کی مسلسل کوشش تھی وہ کسی طرح نہر پار کر لے۔ اس مقصد کے لیے وہ بار بار جگہ بدل بدل کر حملہ کر رہا تھا۔ دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے میجر عزیز بھٹی کو کسی اونچی جگہ پر جا کر دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھنا پڑتا تھا۔ یہ پرخطر کام اس بہادر مرد مجاہد کی ہمت کو مات نہ دے سکا۔ زمینی حملوں کے بعد دشمن کی فضائیہ نے بھی اس جگہ بمباری شروع کر دی جہاں پاک فوج ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی۔ اگرچہ میجر عزیز بھٹی اور ان کے ساتھی دشمن کی نظر میں آ چکے تھے، لیکن جنگی لحاظ سے وہ جگہ بہت سود مند تھی، یعنی فائدہ مند تھی۔ لہذا خطرات کے باوجود میجر عزیز بھٹی وہیں ڈٹے
رہے اور دشمن کی نقل و حرکت کو لمحہ بھائی کے لیے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ 12 ستمبر کی صبح دشمن نے گولہ باری میں اضافہ کر دیا۔ آپ مسلسل 5ویں دن اور 5 راتوں سے جاگ رہے تھے۔ آپ نے اپنے توپ خانے کو دشمن کی پوزیشن سے آگاہ کیا اور اس کے بیشتر ٹینک تباہ کروا دیے۔ دشمن پسپائی اختیار کر رہا تھا، یعنی ہار اختیار کر رہا تھا۔ آپ مسلسل دشمن کا جائزہ لے رہے تھے کہ اس دوران میں دشمن کی فوج کے توپ کا ایک گولہ آپ کے سینے پر آ لگا، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی جان وطن پر قربان کر دی۔ قوم کے اس بہادر سپوت نے 12 ستمبر 1965 کو جامع شہادت نوش کیا۔ ان کا جسد خاکی ان کے آبائی گاؤں لادیاں لے جایا گیا، جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ بہادری اور جرأت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرنے پر انہیں فوج پاکستان کے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ قوم کا یہ بہادر سپوت ہمیں یہ سبق دے گیا کہ ضرورت پڑنے پر ہمیں اپنے وطن عظیم پر تن من دھن نثار کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔